صرف کہانیاں نہیں، حقیقت کی تلاش، تاریخ، راز اور وہ سب کچھ جو اب سے چھپایا گیا۔ دیکھیے وہ جو پہلے کبھی نہ سنا۔ ورلڈ وائڈ ڈاکیومنٹری سبسکرائب کریں اور علم کی دنیا میں قدم رکھیں۔ عنوان: محمد بن قاسم بئی صغیر میں اسلام کا پہلا سفیر۔ اسلامی تاریخ میں محمد بن قاسم کا نام ایک نوجوان، بہادر اور باصلاحیت سپہ سالار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کم عمری میں وہ کارنامہ انجام دیا جس نے بئی صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ محمد بن قاسم 695 کے قریب طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا۔ بچپن ہی سے انہوں نے فوجی تربیت حاصل کی اور اپنی ذہانت، نظم و ضبط اور قیادت کی صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں ہو گئے۔ اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ عرب تاجروں کے ساتھ ناانصافی اور قذاقی کے واقعات کے بعد IBN یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس مہم کا مقصد انصاف قائم کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا تھا۔ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ میں داخل ہو کر دیبل کو فتح کیا۔ اس کے بعد نیرون، سیوستان اور بالآخر راجہ داہر کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی، جس میں داہر شکست کھا گیا اور سندھ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ محمد بن قاسم کی کامیابی صرف جنگی فتوحات تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی حکمرانی عدل اور رواداری کی مثال تھی۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو مذہبی آزادی دی، مندروں اور عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا اور ایک منصفانہ نظام قائم کیا جس سے عوام کو سکون اور انصاف ملا۔ بعد میں سیاسی تبدیلیوں کے باعث انہیں واپس بلا لیا گیا۔ کیلف آئی کی وفات کے بعد حالات بدل گئے اور محمد بن قاسم کو قید کر دیا گیا، جہاں 715 میں کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات نے بئی صغیر میں اسلام کی بنیاد رکھی اور ان کا کردار آج بھی ایک بہادر، عادل اور مدبر رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔